جذبہ، ہمت اور لگن، یہ 3 سائن بورڈز ہیں جو منزل کا پتہ دیتے ہیں، اور جو ان سائن بورڈز کو جان لیتا ہے اسے سارا جہاں مان لیتا ہے۔ دنیا میں کچھ بھی مفت نہیں ملتا، پھر چاہے وہ عزت ہو، کامیابی ہو یا پھر منزل۔ اس کے لیے محنت کی چکی سے ہو کر گزرنا پڑتا ہے، تب جا کر ہی کامیابی آپ کے قدم چومتی ہے، اور اگر قسمت مہربان ہو تو کامیابی آپ کے گھر کی لونڈی بن کر رہ جاتی ہے جسے آپ نے اپنے حوصلے اور لگن سے قریب کیا ہوتا ہے۔ ہمارے ملک کا نام جس نے بھی روشن کیا وہ زندگی میں کہیں نہ کہیں مشکل ترین حالات سے گزرا۔ معروف فاسٹ بالر شعیب اختر کی مثال لے لیں۔ دنیا کے تیز ترین بالر کا ریکارڈ بنانے والے کے پاس پریکٹس کے بعد جوس پینے تک کے پیسے نہیں ہوتے تھے۔ پیسے نہ ہونے کی وجہ سے پریکٹس کرنے کے لیے کئی کلومیٹر پیدل چلنا پڑتا تھا۔ جسم نے بھی متعدد بار بے وفائی کرنے کی کوشش کی، تاہم شعیب اختر نہ رکے اور کچھ بننے کی خواہش میں وہ پاکستان بھر کا فخر بن گئے۔ اسی طرح تجربہ کار اور تکنیک سے بھرپور بیٹسمین محمد یوسف کی زندگی کے اوائل خوشگوار نہیں تھے۔ موصوف درزی کی دکان پر کام کیا کرتے تھے اور نامساعد حالات کا شکار تھے، مگر کچھ بننے کی لگن نے ان کے جذبہ شوق اور امید روشن کو مدھم پڑنے نہ دیا، اور پھر دنیا نے محمد یوسف کی شکل میں ایسا بیٹسمین دیکھا جس نے بیٹنگ کو ایک آرٹ کی شکل میں تبدیل کر کے رکھ دیا۔ ایسا ہی ایک کردار کچھ دنوں پہلے سب کی توجہ کا مرکز بنا میڈیا اور الیکٹرانک میڈیا پر خوب سراہا گیا۔ ہم بات کر رہے ہیں ایمرجنگ کھلاڑی کی حیثیت سے شامل ہونے والے شاہ نواز دھانی کی، جس کی کہانی مشکلات کے پتھریلے اور گول گول گھومتے راستے کی طرح ہے، جس پر نہ صرف چلنے والے کے پاؤں زخمی ہوں گے بلکہ چکر بھی خوب آئیں گے۔ Not too much of protection on the onside. This was his previous over, bowling with a lot of intent and also generating bounce. Some good lengths, some good variation and also playing with the minds. لاڑکانہ کے گاؤں کھواور خان میں اپنی زمینوں پر ہل چلاتے اور فصلیں بوتے شاہ نواز نے نہ جانے کس لمحہ کرکٹر بننے کا ارادہ کر کے اس کا بیج اپنے دل کی زمین پر بو دیا اور اسے اپنی محنت شاقہ اور لگن مسلسل سے تر کرتا رہا۔ والد نے شاہ نواز کی سپورٹ میں نہ اپنا ہاتھ آگے کیا اور نہ ہی شاہ نواز کو اپنے خواب میں آگے آنے دیا۔ شاہ نواز کھیتی باڑی کرنے کے بعد ٹیپ بال کھیلتا۔ والد کی جانب سے پابندیوں کی ایسی زنجیر جس نے شاہ نواز کو اس کے خوابوں سمیت قید کیے رکھا۔ انہوں نے گھر میں ٹی وی محض اس لیے نہیں رکھا کہ کہیں شاہ نواز ٹی وی میں وقت ضائع نہ کرنے لگ جائے۔ شاہ نواز کے والد اپنے بیٹے کو سرکاری افسر بنانا چاہتے تھے، مگر ان کو کیا معلوم تھا کہ ان کا بیٹا ملک کی خدمت آفس میں نہیں بلکہ کھیل کے میدان میں کرنے کا خواہش مند ہے۔ شاہ نواز کا بھائی پولیس میں سپاہی ہے۔ اس نے والد کی وفات کے بعد شاہ نواز کو نہ صرف کرکٹ میں سپورٹ کیا بلکہ اس کی ہر طرح سے مدد بھی کی۔ شاہ نواز نے اپنے دل میں جو بیج بویا تھا وہ اب تناور درخت بننے کے مراحل طے کر رہا تھا۔ اب شاہ نواز رکنے والوں میں سے نہیں تھا، اس نے اپنی محنت مسلسل جاری رکھی۔ بہت سی چیزیں کو فیس کرنا پڑا تھا اور مجھے سیکھنے کو بہت ملا تھا، اور الحمدللہ میں نے اس سال کچھ پریپریشن کر کے آیا ہوں اور الحمدللہ ان چیزوں پہ عمل کر رہا ہوں، تو الحمدللہ رزلٹ آپ کے سامنے، مجھے بہت انجوائے کر رہا ہوں اس سیزن۔ الحمدللہ میری پرفارمنس اچھی جا رہی ہے۔ شاہ نواز نے فرسٹ کلاس کرکٹ میں ڈیبیو 2019 میں سندھ کی جانب سے کیا۔ ان کے اعداد و شمار دیکھے جائیں تو بطور بالر شاہ نواز نے فرسٹ کلاس کے 8 میچز کھیلے اور 14 اننگز میں 910 رنز دے کر 27 وکٹیں حاصل کی۔ 2012 میں لسٹ A کی کرکٹ میں پہنچے اور 6 میچوں میں 5 وکٹیں لی۔ قائد اعظم ٹرافی کپ میں شاہ نواز نے سلیکٹرز کو اپنی کارکردگی اور رویے سے متاثر کیا، اور پھر قسمت کی دیوی اس پر مہربان ہوئی جب لاڑکانہ کرکٹ ایسوسی ایشن کے نمائندے نے ان کی پرفارمنس دیکھ کر ان کو لاڑکانہ انڈر 19 ٹرائلز کے لیے مدعو کیا۔ اندھا کیا چاہے دو آنکھیں، شاہ نواز نے ٹرائل دینے کی تیاری شروع کی۔ آسمان کی بلندیوں پر پہنچنے کا خواب دیکھنے والے کے پاس جب خواب کو تعبیر دینے کا وقت آیا تو اس کے پاؤں میں جوتے تک نہیں تھے، تو اس نے اپنے دوست سے جوتے اور جرابیں لے کر ٹرائل دیا، اور پھر لاڑکانہ کی زرخیز زمینوں پر بھاگتا محنت کرتا شاہ نواز ہمیں PSL 6 میں ملتان سلطان کی جانب سے کراچی اسٹیڈیم میں بالنگ کرتا دکھائی دیا، اور جب اس پر کیمرہ پڑا تو اس نے ہاتھ ہلا کر دیکھنے والوں کو پیغام دیا کہ اگر لگن سچی ہو، جذبہ موجود ہو اور ہمت کرنا جانتے ہو تو آنکھیں بند کر کے اپنا سفر شروع کرو، اور جب آنکھیں کھولو گے تو میری طرح خود کو چاول اور گندم کی فصلوں سے نکل کر اسٹیڈیم میں پاؤ گے۔
शाहनवाज धानी जैसे कई गौहर नगीने इस धरती के सीने पर मौजूद हैं, जो अपने ख्वाबों को जीना बनाकर मुस्तकबिल की तरफ सफर करना चाहते हैं, मगर नामवाफिक हालात और मुश्किलात बाज़ औक़ात इतना मजबूर कर देती हैं कि फिर वही ख्वाब मिट्टी के जर्रे की मानिंद आंख में चुभने लगते हैं। हमारे पास ऐसे दर्जनों क्रिकेटर्स की कहानियां मौजूद हैं जो गुमनामी से निकलकर कौमी सतह पर आए और मुल्क का नाम रोशन किया, मगर फिर जमाने की सितम ज़रीफ़ी ने उन्हें दोबारा गुमनामी के गड्ढे में धकेल दिया। नतीजतन माजी में पाकिस्तान की टीम का हिस्सा रहने वाले मुतादिद खिलाड़ी आज कल दूसरी नौकरियां करने पर मजबूर हैं और कसम पुरसी की जिंदगी गुजार रहे हैं। कोई टैक्सी चला रहा है और कोई हालात से मजबूर होकर दूसरे मुल्क शिफ्ट हो रहा है। नए टैलेंट को सामने लाना असली कामयाबी नहीं है, इस टैलेंट को साथ रखना और साथ लेकर चलना असली काम होता है। और हमारे यहाँ सिर्फ टैलेंट तलाश करके ले आने पर ही बगलें बजने लग जाती हैं, मगर इस टैलेंट को निखारना किसने है, बेहतर कैसे करना है, ये जिम्मेदारी कोई नहीं लेता। शाहनवाज धानी की दरियाफ्त और उसकी हिम्मत की कहानी बिलाशुबा पाकिस्तानियों के लिए एक सबक है कि मेहनत करते रहना चाहिए और अपनी मेहनत पर यकीन रखना चाहिए। फवाद आलम की मिसाल भी तो देख लें, मौसूफ परफॉर्म करके भी 11 साल तक टीम का हिस्सा नहीं बने थे। तो वो तमाम तर नौजवान जो क्रिकेटर बनना चाहते हैं वो अपने अंदर हिम्मत, लगन और जज्बा पैदा करने के साथ साथ सब्र भी जरूर पैदा करें, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड आपसे इन तमाम सलाहियतों की तवक्को करता है। City, here we go. Youngsters done it. Oh, Deleuze, enough is enough. Gone! The old boys got under it, celebration. The young and the old doing it together.